بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 6 جنوری بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ میں 10 جنوری سے سنکرانتی کی تعطیلات۔ تلنگانہ میں سنکرانتی تہوار کے پیش نظر تعلیمی سرگرمیوں کو عارضی طور پر وقفہ دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تعلیمی کیلنڈر 2025-26 کے مطابق ریاست بھر کے تمام سرکاری، خانگی اور سرکاری امدادی اسکولز میں سنکرانتی کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت 10 جنوری بروز ہفتے سے 16 جنوری بروز جمعہ تک اسکولز بند رہیں گے، جبکہ 17 جنوری بروز ہفتے سے باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں ہندو خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی، بال کاٹ کر درخت سے لٹکانے کی غیر انسانی حرکت۔ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں پر حملے روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں ایک ہندو خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بنگلہ دیش کے ضلع جھینائیڈا کے کلی گنج علاقے میں 40 سالہ ہندو بیوہ خاتون کے ساتھ 2 مقامی افراد نے زیادتی کی۔ ملزمان نے خاتون کو درخت سے باندھ دیا اور اس کے بال کاٹ دیے اور اسے شدید تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ 2 معصوم بچوں کا قتل کرنے کے بعد باپ کا اقدام خودکشی۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مرکل منڈل کے تلائر گاؤں میں پیش آیا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ بیوی کے سسرال واپس نہ آنے پر غصے میں باپ شیوراملو نے اپنی 9 سالہ بیٹی اور 6 سالہ بیٹے چیتنیا کو پھانسی دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی نعشوں کو اس نے تالاب میں پھینک دیا۔ بچوں کے قتل کے بعد برقی تار پکڑ کر اس نے خودکشی کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی۔ اس کے بعد اس نے جراثیم کش دوا پی لی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر شیوراملو کو سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں پر وہ زیر علاج بتایا جا رہا ہے۔ ہوا میں اڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا اب ہوگا آسان۔ IIT حیدرآباد کے فیکلٹی ارکان نے سپر ایئر ٹیکسی تیار کر لی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT حیدرآباد نے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کا ایک جدید اور انقلابی حل پیش کرتے ہوئے ایئر ٹیکسی ایجاد کی ہے۔ عام طور پر سڑکوں پر چند منٹوں کا سفر ٹریفک کی وجہ سے گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے، لیکن مستقبل میں یہ سپر ایئر ٹیکسی اس پریشانی کو ختم کر دے گی۔ ضلع سنگاریڈی کے کندی کیمپس میں فیکلٹی ممبر دیپک جان میتھیو اور ان کے ساتھی کیتن چترمتا نے اس ایئر ٹیکسی کا پروٹوٹائپ نمونہ پیش کیا۔ ٹوکیو کے شیف نے اداکار رام چرن کے گھر پر بریانی تیار کی۔ تیلگو فلموں کے مشہور و معروف اداکار رام چرن کے گھر پر ایک خاص بریانی پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کی دھوم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بڑے پیمانے پر مچی ہوئی ہے۔ اس پارٹی کی خاص بات تو یہ تھی کہ بریانی کسی مقامی باورچی نے نہیں بلکہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے آئے ہوئے مشہور زمانہ شیف تاکا ماسا اوسووا، جنہیں بریانی اوسووا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے کھلے آسمان تلے لکڑیوں کے چولہے پر تیار کی۔ اتر پردیش میں باغ کی خریداری کرنے والے سابق رکن اسمبلی کے بھتیجے کا قتل۔ بی جے پی کے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں 15 ایکڑ باغ کی خریداری کو لے کر ہوئے تنازعے میں بہوجن سماج پارٹی کے سابق مرحوم رکن اسمبلی حاجی علیم کے بھتیجے سفیان کو بے رحمانہ طریقے سے پیٹ کر دیا گیا قتل۔ یہ واقعہ جو 4 جنوری کی رات تقریباً 8 بجے نیم کھیڑا گاؤں کے قریب پیش آیا تھا۔ سفیان کی تدفین 5 جنوری کی شام سخت پولیس نگرانی میں انجام دی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جس کے بعد پولیس پر مسلسل دباؤ پڑنے پر بی جے پی کے 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔
नेपाल में मस्जिद पर हमला, तोड़ फोड़ और कुरान पाक की बेहुरमती, फिरका परस्त शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुसलमानों का जबरदस्त एहतजाज। सरहदी इलाकों में हालात इंतहाई ज्यादा कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के जुनूबी सरहदी इलाकों में फिरका वाराना कशीदगी खतरनाक हद तक रुख इख्तियार कर गई है। पुरसा जिला के शहर बैरगंज और धनुषा के बाज इलाकों में एक मस्जिद पर हमला, तोड़फोड़ और कुरान पाक के नुस्खे की मुबैना बेहुरमती के बाद शदीद एहतजाज शुरू हो गया, जो कि बाद में तशद्दुद में बदल गया। इस अफसोसनाक वाक़े ने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत नेपाल सरहदी इलाकों में भी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी। दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद शामी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, SIR पर सवाल उठने लगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिस जारी किए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने शामी और इनके भाई मोहम्मद कैफ को स्पेशल SIR के तहत समाअत के लिए तलब किया है, जिसका आगाज गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को मगरबी बंगाल में किया गया था। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, अगर अजीत पवार मुसलमान होते तो जेल में होते, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। नांदेड़ जिला में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और NCP रहनुमा अजीत पवार पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स अपने ही चचा शरद पवार का वफादार नहीं रह सका, इससे अवाम के साथ वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अजीत पवार ने इसी शख्सियत को छोड़ दिया जिसने इन्हें सियासत में मुकाम और नई पहचान दिलाई। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।